حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا نکاح پڑھاتے تھے تو قرآن پاک کی 3 آیتیں پڑھتے تھے، جن 3 آیتوں کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور یہ 3 آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے تمام انسانوں کا سلسلہ نسب حضرت آدم سے اور حضرت حوا سے جوڑا ہے۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم تھے، اور ان کے لیے جو جوڑا اللہ کی طرف سے تیار کیا گیا اس کا نام حوا تھا۔ تو آدم اور حوا کی شادی ہوئی، اور آدم اور حوا کے اس رشتے کی بنیاد پر انسانوں کی پیدائش کا سلسلہ چلا اور آبادی بڑھتی چلی گئی۔ ایک خاندان سے پھر کئی خاندان بنتے چلے گئے، اور وہ اس دنیا میں پھیلتے چلے گئے۔ آبادی بڑھتے بڑھتے اربوں کھربوں کی آبادی ہوئی۔ 2 انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ چلایا وہ اتنا بابرکت سلسلہ تھا، اور وہ اس طرح پھیلتا چلا گیا کہ مکہ مکرمہ میں عرفات کے میدان میں آدم اور حوا کو جنت سے اتار کر لایا گیا تھا۔ تو آبادی انسانوں کی مکہ مکرمہ سے چلی، اور پھر آبادی پھیلتی گئی عراق تک اور شام تک اور یمن تک اور عمان تک، اور آگے بڑھیے تو ایران تک، ترکستان، چین، ہندوستان، پھر جاپان، کوریا، تائیوان، اور دوسری طرف چلیے تو مصر اور تیونس اور الجزائر اور لیبیا اور مراکش اور اسپین اور سوڈان، تنزانیہ اور کیا دنیا کے خطے آباد ہوتے چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں اپنے اس مالک و پروردگار کی بندگی کرو جس نے تم کو ایک اکیلی جان سے وجود عطا کیا اور اس سے اس کا جوڑا تیار کیا، اور اس طرح پھر آدم اور حوا سے سلسلہ انسانوں کا چلایا تو وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ان دونوں سے بہت سے مردوں کو اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ دنیا اتنی آباد ہوئی کہ ایشیا آباد ہو گیا، افریقہ آباد ہو گیا، یورپ آباد ہو گیا، یہاں تک کہ امریکہ تک آبادی پہنچ گئی، جبکہ امریکہ کے درمیان اور یورپ کے درمیان اتنا لمبا سمندر حائل ہے کہ فلائٹ سے بھی جو سفر کیا جاتا ہے، جرمنی سے یا برطانیہ سے اگر کوئی سفر کیا جائے نیو یارک کا، تو فلائٹ سے بھی 7-8 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو وہاں بھی انسانی آبادی، اور اس کے بعد آسٹریلیا، ایسٹ میں، مشرق میں، دور دراز کا علاقہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ، وہاں آبادی پہنچ گئی۔ تو یہ انسان کیسے بڑھتا گیا، پھیلتا گیا، کیسے سفر کرتا چلا گیا، اور ایک خاندان سے خاندان بنتے چلے گئے۔ ظاہر ہے کہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اگر اپنے دادا اور پردادا کا تصور کیجئے کہ پردادا کی کتنی اولاد تھی، اور پھر دادا کی کتنی اولاد، اور ان کے کتنے بھائی تھے اور کتنی بہنیں تھیں، اور ان سے خاندان چلا، تو کتنے ایسے گاؤں ہیں جہاں اکا دکا مکانات تھے، اور اس کے بعد سینکڑوں مکانات ہو گئے، اور کہیں ہزاروں مکانات ہو گئے۔ آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اور مزید بڑھتی چلی جائے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے
اور اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے، وہ یہ شور مچانا شروع کرتے ہیں کہ آبادی بہت بڑھ رہی ہے، اس کو کم کرنا چاہیے، تو نعرے لگاتے ہیں کہ ہم دو ہمارے دو، بس 2 بچے ہوں، زیادہ بچے نہ ہوں، اور فیملی پلاننگ شروع کر دی جاتی ہے۔ اور جو بھی حکومتیں ملحد ہوتی ہیں، جن کو اللہ پر یقین نہیں، ایشور پر یقین نہیں، لارڈ اور گاڈ پر یقین نہیں، اور جن کو اس بات پر یقین نہیں کہ رزق دینے والا اللہ ہے، اور کسی ماں باپ کو اولاد دینے والا اللہ ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کسی کو لڑکے دیتا ہے، کسی کو لڑکی دیتا ہے، اور کسی کو دونوں دیتا ہے، اور کسی کو نہ لڑکا دیتا ہے نہ لڑکی دیتا ہے۔ تو فیصلے تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے دولت مند ہیں جن کے یہاں ایک بچے کا انتظار ہو رہا ہے، اور کتنے ایسے غریب ہیں جن کے یہاں گھر بھرا ہوا ہے، 10 بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں اور تمام جانداروں کے بارے میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہ لے رکھی ہو۔ وہ اللہ ہے جو پرندوں کو کھلاتا ہے، وہی ہے جو سمندر میں اور دریا میں مچھلی کو اور تمام سمندری جانوروں کو کھلاتا ہے، وہی اللہ تو ہے جو چٹان کے سوراخ میں کسی چیوٹی کو کھلاتا ہے، جو اللہ کیڑے مکوڑوں سے لے کر درندوں چرندوں پرند سب کے رزق کا انتظام کر رہا ہے۔ ہم تو نہیں کر رہے ہیں، حکومت پرندوں کا انتظام نہیں کر رہی ہے، درندوں کا انتظام نہیں کر رہی ہے۔ حکومت کے ذمے تو ہے نہیں کہ جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں ان کے لیے انتظام کرے۔ حکومت کا تو یہ کام ہے نہیں کہ دریائی جانور اور سمندری جانوروں کو رزق عطا کرے۔ تو لہذا وہ حکومت ملحد حکومت ہے جو یہ کہے لوگوں سے کہ گویا ہم تمہارے رزاق ہیں، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں، اس لیے تمہاری اولاد زیادہ ہوگی تو ہم کیسے کھلائیں گے، لہذا پابندی لگائی جائے گی، فیملی پلاننگ ہوگی۔ ایسی حکومتیں مجرمانہ ہوتی ہیں، یہ بے ایمان ہوتی ہیں، کافر اور منکر اور ملحد حکومتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ عمل چائنا میں کیا گیا، یہ عمل رشیا میں کیا گیا، اور بھی بہت سے ملکوں میں کیا گیا۔ لیکن جس ملک والے ایمان رکھتے ہیں، مثلا ہمارے ملک والے جو ایشور پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ وہ فیملی پلاننگ کو کنارے رکھیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو جو کسان ہیں ان کو کسانی کی، زراعت کی، کھیتی باڑی کی آزادی عطا کریں۔ جو بزنس مین اور تاجر ہیں ان کو تجارت کی آزادی عطا کریں۔ جو مزدور ہیں ان کو مزدوری کی آزادی عطا کریں۔ اگر حکومتیں ہر زمین کا استعمال کریں اور لوگوں پر جو بے جا پابندیاں لگائی گئیں اور جو بے جا ٹیکسز لگائے گئے ان کو ختم کر دیں تو ہر انسان خوشحال رہے گا، ہر انسان کھاتا پیتا رہے گا، اور جس کے یہاں بچے زیادہ ہوں گے اس کو زیادہ مین پاور ملے گی، اور جب مین پاور زیادہ ہوتی ہے تو پروڈکشن زیادہ ہوتا ہے، پھر پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ انسان ہے جو کسان بھی ہوتا ہے، مزدور بھی ہوتا ہے، ملازم بھی ہوتا ہے، اور یہی پیداوار کرتا ہے۔ اس لیے جتنے بھی انسان بڑھتے چلے جائیں گے پیداوار کی طاقت بڑھتی چلی جائے گی، مین پاور بڑھے گی، اور جب مین پاور بڑھ جائے گی تو پروڈکشن بڑھ جائے گا۔ یہیں سے یہ بات واضح ہوئی کہ جو خاندان تیار ہوتا ہے، آج خوشی کی بات ہے کہ آپ کی بستی میں ایک نوجوان جناب محمد منصور عالم کی شادی ہو رہی ہے، ایک رشتہ ہو رہا ہے شہناز بیگم سے، تو جیسے اوروں کے رشتے ہوئے یہ رشتہ بھی ہو رہا ہے۔ اب اس رشتے میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا، اولاد عطا فرمائے گا، اور اولاد کو ذہانت عطا فرمائے گا، اور علم عطا فرمائے گا، اور ترقی عطا فرمائے گا، اور جس کے نتیجے میں ان کی وجہ سے پورے گھر کو ترقی حاصل ہوگی، اور پھر یہی افراد گاؤں کی ترقی کا ذریعہ بنیں گے۔ آج جتنے بھی لوگ میرے سامنے ہیں اور جو سامنے نہیں ہیں، ظاہر ہے ان کی وجہ سے گاؤں ترقی کر رہا ہے، ان کی وجہ سے گاؤں کی کھیتی اچھی ہو رہی، ان کی وجہ سے بزنس اچھی ہو رہی، ان کی وجہ سے بلڈنگیں بن رہی ہیں۔ ایک زمانہ ہوگا کہ یہاں صرف زمین ہوگی،
پھر اس کے بعد ایک زمانہ ہوا کہ مکانات بننا شروع ہوئے، اور پھر مکانات میں ترقی ہوئی۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ انسان کر رہا ہے۔ انسان کو کس نے یہ عقل عطا کی؟ کس نے اس کو صلاحیت عطا کی؟ وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے، وہ پروردگار ہے، اس نے عطا کی ہے، اس کا احسان ہے، اور اس نے ہمارے لیے وسائل عطا کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں جو بات فرمائی، اب سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے تھے، اور جو صحابہ کرام تھے وہ ڈائریکٹلی آیت سمجھتے تھے، انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی کہ ایکسپلین کیا جائے، ان کو اس کی ضرورت نہیں تھی کہ ٹرانسلیٹ کیا جائے، ترجمہ کیا جائے، تفسیر کی جائے، اس کی ضرورت انہیں نہیں تھی، کیونکہ ان کی مدر لینگویج میں قرآن اللہ نے اتارا تھا، تو وہ قرآن سمجھتے تھے۔ جب قرآن پڑھا جاتا تھا نماز میں تو سمجھتے تھے، جب قرآن پڑھا جاتا تقریر میں تو سمجھتے تھے، اور نکاح کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی یہ آیت پڑھتے تھے تو سب سمجھتے تھے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، ہندوستان ہو یا دنیا کا کوئی ملک ہو جہاں کی مدر لینگویج عربک لینگویج نہیں ہے، وہاں ضروری ہے کہ نکاح کی آیتوں کا ترجمہ سمجھایا جائے، قرآن کی تفسیر سمجھائی جائے، یہ بتایا جائے کہ بھئی یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ رسم نہیں ہو رہی، یہ کسی پنڈت کے ذریعے رسمیں نہیں پوری کی جا رہی، کوئی پھیرا نہیں لگوایا جا رہا ہے، اور صرف مذہبی طور پر کچھ رواج پورے نہیں کیے جا رہے ہیں۔ یہ ایک پیکٹ ہے، ایک زبردست پیکٹ ہے، یہ ایک کنٹریکٹ ہے، یہ ایک معاہدہ ہے، دو افراد میں ہے، دو خاندانوں میں ہے، ایک مقدس رشتہ قائم ہو رہا ہے، اور یہ وہ رشتہ ہے جو اس رشتے کو یاد دلاتا ہے جو اسی روئے زمین پر آدم اور حوا میں قائم ہوا تھا، اور یہ وہ رشتہ ہے جو کسی دور میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے درمیان قائم ہوا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو عبداللہ نام کا بچہ عطا فرمایا، قاسم نام کا بچہ عطا فرمایا، طاہر و طیب نام کا بچہ عطا فرمایا، اور جس کے نتیجے میں حضور پاک علیہ السلام کو حضرت خدیجہ مطہرہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب جیسی بچی عطا فرمائی، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن ایسی بچیاں عطا فرمائی، جن میں سے حضرت فاطمہ کو اتنا بلند مقام عطا کیا گیا کہ نبی نے فرمایا کہ فاطمہ جنت کی تمام خاتونوں کی سردار ہوں گی۔ تو بہرحال یہ سلسلہ جو اولاد کا ہوتا ہے، جو شادی کے ذریعے قائم ہوتا ہے، یہ محض جنسی تعلق کے نتیجے میں نہیں ہوتا۔ اگر حرام طریقے پر جنسی تعلق ہو تو جو بچہ وجود میں آئے گا وہ ولد الزنا کہلائے گا، زنا کا بچہ۔ لیکن جب رشتے کو تقدس عطا کیا گیا، قرآن کا حوالہ دیا گیا، نبی کا حوالہ دیا گیا، اور اسلام کے قانون کے تحت ایک کام ہوا، حلال طریقے پر ہوا، تو اب ظاہر ہے کہ پھر جو بچہ اللہ دے گا وہ مبارک ہوگا، اور پھر اس کی ذمہ داریاں ہوں گی جو والدین پر ہوں گی، رشتہ داروں پر ہوں گی۔ یہ وہ سلسلہ ہے، مقدس سلسلہ، جس کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی، خواتین کی سورہ، سورۃ النساء کے معنی خواتین کی سورہ، اس کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا، اے انسانوں، اپنے اس پروردگار کا لحاظ کرو اور اس سے ڈرتے رہو جس نے تم کو ایک اکیلی جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر دونوں سے انسانی نسل کا سلسلہ چلایا اور پھیلایا۔ بث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور جس اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہوئے تم بھیک مانگتے ہو، دعا کرتے ہو، شفا مانگتے ہو، ترقی مانگتے ہو، رشتہ مانگتے ہو، جس اللہ کا حوالہ دے کر، اس کے قانون کا حوالہ دے کر جو رشتہ ہوگا وہ جائز بنیاد پر ہوگا، اور اگر یہ اس بنیاد پر نہ ہو، ایک رسم پوری کر دی جائے بغیر شریعت کے حوالے کے، ایک لڑکے اور ایک لڑکی
کو جوڑ دیا جائے رسموں کی بنیاد پر تو دونوں حرامی ہوں گے، اور لڑکا ہوگا تو ابن الحرام اور لڑکی ہوگی تو بنت الحرام ہوگی۔ تو جس چیز نے حرمت کو ختم کر کے حلال طریقہ عطا فرمایا وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے، وہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اللہ کی شریعت ہے۔ فرمایا کہ اس اللہ کا لحاظ کرو جس کے نام پر مانگتے ہو، والارحام، اور رشتوں ناتوں کا خیال رکھو۔ رشتوں کی بڑی اہمیت ہے، کسی بھی رشتے کے معاملے میں حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ باپ کا جو حق ہے، ماں کا جو حق ہے، بیوی کے ماں باپ کا جو حق ہوگا، اور اس کے بھائی بہن کا حق ہے، اپنے بھائی بہن کا جو حق ہے، اور پھر دیگر جو رشتہ دار ہیں ان کے جو حقوق ہیں، رشتہ داروں کے جو حقوق قرآن میں طے کیے گئے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے طے فرمائے، ان کے حق کو نہیں مارنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں بڑے اپنے دوستوں کا خیال رکھتے ہیں، ماں کا خیال نہیں، باپ کا خیال نہیں، چچا کا خیال نہیں، ماموں کا خیال نہیں، پھوپھا کا خیال نہیں، ان کا حق مار رہے ہیں، اور دوستوں کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، اور دیر دیر رات تک مجلسیں ہو رہی ہیں، سینما بینی ہو رہی ہے، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے۔ ایسے لوگ بڑے مجرم، بڑے محروم، بڑے بدقسمت ہوتے ہیں، ان کا انجام بہت خراب ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ حق اللہ کے بعد ماں باپ کا ہے، اللہ و رسول کے بعد ماں باپ کا حق، اور پھر جتنا قریب کا رشتہ ہوگا اتنا ہی حق ہوتا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، فرمایا کہ اللہ تمہارا نگراں ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تم سب سے چھپ جاؤ، کمرے میں چلے جاؤ، دروازہ بند کر لو، اور یہ سمجھو کہ تم اکیلے ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہر اکیلے کو سمجھنا چاہیے کہ دوسرا اللہ ہے، اور دو کو سمجھنا چاہیے تیسرا اللہ ہے، تین کو سمجھنا چاہیے چوتھا اللہ ہے۔ یعنی اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہیں ہر عمل کو دیکھ رہی ہیں، ہر جگہ کو دیکھ رہی ہیں، دل کے بھیدوں سے واقف ہیں۔ اس لیے ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ جو میرا مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو میں اگر چھپ رہا ہوں، کسی شخص سے چھپ رہا ہوں، تو اس چھپنے سے کچھ ہوگا نہیں۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ غیب کو بھی جانتا ہے اور جو چیزیں کھلی ہوئی ان کو بھی جانتا ہے۔ یہ پہلی آیت کریمہ تھی جس کا تھوڑا سا مطلب آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ کا خوف رکھو اپنے دل میں جیسا کہ اس کا حق ہے، اس کا لحاظ رکھو، اس سے شرم کرو، اور دیکھو مرنا اسلام پر، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جس کا مطلب یہ نکلا کہ جینا اسلام پر، مرنا اسلام پر، کبھی بھی کسی دوسرے مذہب سے یا نظریے سے متاثر مت ہو جانا، نہ اپنا کلچر بدلنا، نہ اپنی ایجوکیشن بدلنا، نہ اپنی سویلائزیشن بدلنا، کسی بھی چیز کو تبدیل مت کرنا۔ نبی کی شکل اختیار کرو، نبی کی سیرت اختیار کرو، نبی کا عمل اختیار کرو، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے پر جو صحابہ چلے، تابعین چلے، علماء چلے، ان کے راستے کو اختیار کرو، پوری ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، سربلندی کے ساتھ۔ کبھی بھی سر مت جھکانا غیر اللہ کے سامنے، کبھی بھی غیر اللہ کی پوجا پاٹ مت کرنا، اور کبھی بھی اپنا لیڈر کسی غیر مومن کو مت بنانا۔ جیسے تمہاری مسجد کا امام کوئی دین کا جاننے والا مسلمان مومن ہو سکتا ہے، یاد رکھنا کہ تمہاری پالیٹکس کا امام بھی کوئی مومن ہو سکتا ہے، تمہاری تعلیم کا ذمہ دار بھی مومن ہو سکتا ہے، تمہارے تمدن کا ذمہ دار بھی کوئی مومن ہو سکتا ہے۔ تو اسلام پر جینا سیکھو اور اسلام پر مرنا سیکھو۔ یہ دوسری آیت کریمہ کا مختصر سا تذکرہ ہے۔ تیسری آیت کریمہ میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف دل میں رکھو، اور بات جو کہو سچی کہو، جھوٹ مت بولنا، غلط بیانی مت کرنا،
مذاق مت سمجھنا۔ اب چونکہ اس آیت کریمہ کے بعد نوشہ میاں سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا نکاح فلاں سے کیا گیا، آپ نے قبول کیا، ظاہر ہے کہ اسی لیے بیٹھے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں اسی کا انتظار ہے، اسی گھڑی کا کہ یہ کہا جائے اور میں کہوں کہ میں نے قبول کیا۔ لیکن یاد رکھیے، میں نے قبول کیا، کیا قبول کیا؟ نکاح قبول کیا۔ نکاح جو آپ نے قبول کیا کس قانون کے تحت کیا؟ تو آپ کہیں گے اسلام کا جو قانون ہے اس کے تحت میں نے قبول کیا۔ اسلام کا قانون کہاں ہے؟ قرآن میں بیان کیا گیا ہے اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ تو گویا نوشہ ہر دلہن کی، عورتیں سن نہیں میں نہیں جانتا، لیکن لازمی ہے ہر نکاح کی مجلس میں خواتین کو بھی سننا چاہیے اور مردوں کو بھی سننا چاہیے، دولہا کو بھی سننا چاہیے، دلہن کو بھی سننا چاہیے۔ عام طور پر عورتیں جو ہیں وہ رسموں کی پڑیا تیار کرتی ہیں، پورا ماحول رسومات کا اور فیشن کا بنا دیا جاتا ہے۔ بات ہو رہی ہے اللہ کے قانون کی، بات ہو رہی نبی کی، بات ہو رہی ایک مقدس رشتے کی، لیکن ماحول جو گھروں میں بنایا جاتا ہے اور شادی کا جو ماحول بنایا جاتا ہے وہ اکثر و بیشتر غافلانہ، جاہلانہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال چونکہ جب قبول کروایا جاتا ہے تو پہلے گویا یہ کہہ دیا گیا کہ سچی پکی بات کہنا، اور سچی پکی بات کا مطلب یہ ہوا کہ آپ گویا یہ کہیے میں نے قرآن کو قبول کیا، میں نے قانون الہی کو قبول کیا، میں نے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کو قبول کیا، میں نے آپ کی سیرت اور سنت کو قبول کیا، میں نے اللہ کے سامنے سر جھکایا اور نبی کی اطاعت کا قلادہ گردن میں ڈال لیا، اور میں یہ شادی کر رہا ہوں اور نکاح قبول کر رہا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ جو اللہ کہے گا وہ کروں گا، جو نبی فرمائیں گے بس اس پر عمل کروں گا، کبھی بھی اس راستے سے الگ نہیں ہوں گا۔ یہ مطلب ہوا قبول کرنے کا۔ اس پورے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے جو بات آیت کریمہ میں فرمائی گئی، قولوا قولا سدیدا، بات صحیح، درست، جچی تلی پکی کہو۔ اب ایسا جو نکاح ہوگا، ایسا جو معاہدہ ہوگا، ایسا جو پیکٹ ہوگا، اس کا کیا ہوگا اثر؟ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، نمبر 1، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، نمبر 2، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، نمبر 3۔ فرمایا کہ جب تم جچی تلی سچی پکی بات کہو گے اور اللہ کے قانون کے مطابق عمل کرو گے تو اللہ تمہارے تمام عمل درست کر دے گا، تم کو اللہ نیک بنا دے گا، صالح بنا دے گا، ہر چیز تمہاری ٹھیک کر دے گا، ہر کل صحیح ہو جائے گی، تمہاری مشین درست کر دی جائے گی، اللہ کی طرف سے یہ انتظام ہوگا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ بات، جو رمضان میں اور شب قدر میں کسی کو حاصل ہوتی ہے، حج میں حاصل ہوتی ہے کہ حج قبول ہو گیا سارے گناہ معاف ہو گئے، اور اگر آپ کی شب قدر قبول ہو گئی سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی شریعت پر عمل کرو گے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اور آخری بات یہ فرمائی گئی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو بھی اللہ کی بات مانے گا، اللہ کے نبی کی بات مانے گا، وہ عظیم الشان کامیابی حاصل کرے گا، عظیم الشان کامیابی۔ بڑی مبارک بات ہے، ظاہر ہے کہ یہ موقع مبارکباد ہی کا ہوتا ہے۔ جناب بھائی محمد منصور صاحب، آپ کا نکاح شہناز بیگم بنت سبیل احمد صاحب سے آدھا تولہ سونا مہر کے عوض کیا جاتا ہے۔ آپ نے قبول کیا؟ سن لیا بھائی گواہوں نے؟ چلیے دعا فرمائیے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے نکاح کی اس تقریب کو قبول فرما. اے اللہ نکاح کی اس تقریب کو مبارک فرما دے. اے اللہ دونوں افراد کے لیے اور دونوں خاندانوں کے لیے اور اس بستی کے لیے اور مجلس کے حاضرین کے لیے دور و قریب سے سننے والوں کے لیے برکتوں کے فیصلے فرما، رحمتوں کے فیصلے فرما، مغفرتوں کے فیصلے فرما. اے اللہ ہمارے لیے صلاح و فلاح کا فیصلہ فرما دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے اور عظیم کامیابی نصیب فرما. اے اللہ آج کی اس مجلس میں تیرے جس بندے منصور کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، ان کے لیے اے اللہ عظیم کامیابی کا فیصلہ فرما. ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر برائی سے، ہر خرابی سے حفاظت فرما اور نکاح کو اچھی اولاد کا ذریعہ بنا، اچھے خاندان کا ذریعہ بنا، اچھی ترقیات کا ذریعہ بنا. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اچھے خوشگوار دائمی تعلقات عطا فرما جن میں کبھی بھی رخنہ نہ پڑنے پائے. اے اللہ دلوں میں الفت بھی عطا فرما، محبت عطا فرما اور تمام اہل ایمان میں اخوت عطا فرما، ایک دوسرے کا احترام نصیب فرما. اے اللہ اس مجلس کو قبولیت کا شرف عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه.